السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے اسلام میں میت کے حقوق۔ اس موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کچھ وجوہات ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد، بلکہ کہا جائے کہ عید کے ایام ہی میں جس طریقے سے ہمیں یہ افسوسناک خبر مختلف ذرائع کے ذریعے سے معلوم ہوئی کہ ملک شام میں شیعوں اور رافضیوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قبر کے ساتھ جو حرکت کیا، ان کی نعش کو، ان کے لاش کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو جس طریقے سے نکال کر کے وہ لے کر کے گئے، ان کی قبر کو جس طریقے سے اکھاڑ پھینکا گیا، بلکہ ان کے قبر کے ارد گرد اور کچھ بھی قبریں تھیں، اس کی جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے مکمل طور سے اس کا رد کیا، افسوس کا اظہار کیا اور امت کو آگاہ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ان شیعوں اور رافضیوں کی تاریخ کو ہر مسلمان کے لیے پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس دور میں اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ داخلی ہوں یا خارجی، ان میں سے اگر سب سے خطرناک کوئی جماعت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے تو وہ شیعیت اور رافضیت ہے۔ رافضی شیعوں ہی کے اندر پائے جانے والے خطرناک قسم کے افکار رکھنے والے لوگ ہیں، بلکہ اگر کہا جائے تو غالی قسم کے شیعہ۔ ان کی پوری تاریخ اگر کہا جائے 1400 سال کی تاریخ رہی ہے، ہر دور میں سب سے زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین سے بھی زیادہ مسلمانوں کو انہی سے نقصان پہنچا۔ ان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر کے پھر تاریخ بغداد ہو، جس میں ابن علقمی نے بہت ہی خطرناک قسم کا کردار ادا کرتے ہوئے بغداد کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا، یا اس کے بعد سے آج تک، اور آج کے دور میں اس لیے بھی پڑھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ ایک نعرہ لگایا گیا، شیعہ سنی بھائی بھائی۔ اس نعرے کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 50 سال سے کچھ ہی زیادہ عرصہ ہوا، بلکہ اگر کہا جائے 70-80 سال، اور یہ نعرہ لگا کر کے انہوں نے کامیابی بھی حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین نے ہمارے ملکوں کی جب تاریخ لکھی اور مسلمانوں کو عدد کے ذریعے سے ناپنے کی کوشش کی تو بتلایا کہ ان ملکوں کے اندر، چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان یا بنگلہ دیش، جو ہمارے اپنے ہم زبان ممالک ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ ان ملکوں کے اندر تقریباً 50% کے آس پاس شیعہ موجود ہیں، جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 10% ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مکمل طور سے 2-3 نسلوں نے اس شیعیت کو اپنا لیا، ان کی تاریخ کو ہم نے پس پشت ڈال کر کے ان کو ہم نے اپنا بھائی مان لیا، اور اس میں بہت سارے علماء نے بھی اپنا کردار ادا کیا نوجوان نسلوں کو گمراہ کرنے میں۔ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھانے کی کوشش کی کہ یہ شیعہ بھی تو کلمہ گو ہی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وجہ تو یہ بنی جس کے لیے میں نے موضوع منتخب کیا۔ دوسری وجہ کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے حقوق کی گفتگو کی جاتی ہے، مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے، مختلف ناحیوں سے کہا جاتا ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق کو دلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بلکہ
इंसानी हकूक़ की तंजीम ही मौजूद है हर मुल्क के अंदर तकरीबन, जो इन हकूक़ के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करती रहती है। यह अलग बात है कि कितना इन्होंने हक़ दिलाया, ये बिल्कुल तारीख़ पहलू है, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो या कश्मीर हो या दुनिया के और ममालिक हों जहाँ पर जुल्म मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। हमेशा से इस तंजीम ने खामोशी ही इख्तियार किया और दुनिया को बावर कराने की लोगों ने कोशिश की, इन इस्लाम के दुश्मनों ने, कि इस्लाम में तो इंसानों के हकूक़ महफूज ही नहीं हैं, बहुत सारे नाहियों से जुल्म हैं, चाहे वो औरतें हों या और दूसरे लोग, मुख्तलिफ़ नाहिए से इस्लाम के अंदर हकूक़ की हक़ तलफ़ी की गई है, उन हकूक़ को कमा हक़ को अदा नहीं किया गया है। जबकि इस्लाम किसी भी नाहिए से जुल्म को रवा नहीं रखता, हर प्लेटफार्म से सिर्फ़ और सिर्फ अदल इंसाफ़ की ही बात करता है। और क्यों ना गुफ्तगू हो अदल इंसाफ़ की, जब इस दीन को बनाने वाला, इस शरीयत को उतारने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बाकायदा ऐलान किया। सूरह इसरा की आयत अल्लाह ताला कहता है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीर मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला, कि हमने बनु आदम को, इंसानों की हमने तकरीम की, उन्हें हमने खुशकियों में और समुंदरों में सवार किया, बेहतरीन और पाकीज़ा रिज़्क़ हमने अता किया और अपनी बहुत सारी मखलूक़ात पर हमने इनको फ़जीलत दी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है। इस्लाम से ज़्यादा दुनिया के अंदर कौन सा मज़हब है जो इंसानों के हकूक़ की हिफाजत करेगा? बल्कि दुनिया के जो मज़ाहिब हैं, जो अदियान हैं, जो तंजीमें हैं, जहाँ उनके हकूक़ की बात जा कर के ख़त्म होती है, इस्लाम की गुफ्तगू वहाँ से शुरू होती है। दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर मय्यत के हकूक़ के ताल्लुक़ से गुफ्तगू नहीं की गई, बल्कि रूह कब्ज़ होने के बाद उसे एक लाश से ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, बल्कि अक्सर मज़ाहिब के अंदर तो उसे जलाने का हुक्म दिया गया। अगर शौहर की मौत हो जाए तो बीवी को कहा गया कि उसी की चिता के साथ, उसी के जलने के साथ साथ बीवी को भी जल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। इस्लाम मय्यत के हकूक़ भी अदा करता है। ऐसे हकूक़ हैं जो शायद इस्लाम के अलावा जो मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों ने शायद तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो ये भी एक वजह इस मौजू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने की। और तीसरी वजह है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी नहीं जानते कि इस्लाम ने मय्यत को कौन कौन से हकूक़ अदा किए हैं। आइए इख्तिसार के तौर पर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तफसील मुमकिन नहीं है, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है इस मौजू पर। जानने की कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरीके से मय्यत के हकूक़ का ख्याल किया है। सबसे पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस बात की रहनुमाई की है कि जब किसी भी शख्स के मौत का वक्त करीब हो तो हम उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन कराएं। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर वो कह सकता है तो उसको कहलवाने की कोशिश करें, लेकिन वो कैफियत, वो वक्त चूँकि इतना मुश्किल वक्त होता है किसी भी शख्स के लिए मरने के वक्त, चिड़चिड़ाहट होती है, घबराहट का आलम होता है। अगर वो अदा करने से इनकार करे या ना अदा कर पाए तो उसके बगल में बैठ कर के धीरे धीरे ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार पढ़ा जाए, ताकि वो सुन करके उसको दोहराए। और ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह इतना अजीम और इतना बेहतरीन कलिमा है कि इसमें होठों को भी हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ ज़बान की मामूली सी हरकत इस कलमे को अदा कर सकती है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलमे तौहीद है, इसके लिए ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी हिस्सा मुँह का ज़बान के अलावा हिलता नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लक़िनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, सही मुस्लिम की हदीस है। एक और हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह वजबत लहुल जन्नह। मुस्नद अहमद की, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, जिस शख्स की आखिरी गुफ्तगू ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। दूसरा हक़ मैयत का है
کہ جب اس کی روح قبض ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو ڈھک دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کے گھر گئے، آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور کہا کہ ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مرنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، اس کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے دعا بھی کیا کہ اللہم اغفر لأبی سلمہ، اللہ تعالیٰ نے بخش دے۔ پھر ہم نے کہا کہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافصلہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تیسرا حق میت کا ہے کہ اس کو روح قبض ہونے کے بعد اس کے پورے بدن کو چادر سے ڈھک دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کو خوبصورت یمنی کاٹن چادر سے آپ کو ڈھکا گیا، بہت ہی خوبصورت۔ اور اگر کپڑے جسم پر رہنے کی وجہ سے باڈی کو اگر نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو اس کپڑے کو نکال دیا جائے اور بڑی سی چادر کے ذریعے سے اس کو ڈھک دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیا گیا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے میت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس میت کو اگر بوسہ لینا چاہیں اس کے اہل ویال یا دوست اور احباب تو بوسہ بھی لے سکتے ہیں۔ تصوف اسلام اس حد تک ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں چھوت چھات کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے جسم سے قریب کیا بہت دور رہنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم سے بلکہ چارپائی سے ٹچ نہ ہو جائے، لیکن اسلام بوسہ لینے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کے بعد بوسہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، معروف ہیں، یہ آپ کے داماد نہیں، حضرت عثمان بن عفان دوسرے صحابی رسول ہیں، جب ان کی وفات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کے گھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ لے رہے تھے اور رو رہے تھے ساتھ ساتھ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، صحیح حدیث ہے، یہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اسے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ میت کو غسل دینے، کفن پہنانے، خوشبو لگانے اور دفن کرنے کے اندر جلد بازی سے کام لیا جائے تاکہ کسی بھی طریقے سے میت کو نقصان نہ ہو، جتنا جلدی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرعوا بالجنازہ، جلدی کرو جنازے میں، فإن تک صالحہ فخیر تقدمونها، اگر وہ نیک ہے تو بہترین چیز کی طرف انہیں اس سے پیش کرنے والے ہو، وإن یک سوى ذلک، اور اگر وہ نیک نہیں ہے یعنی برا ہے، فشر تضعونہ عن رقابکم، تو پھر وہ ایک ایسی بری چیز ہے جسے آپ اپنے گردن سے یعنی اپنے سر سے اٹھا کے پھینکو، یعنی ایک بوجھ ہے، اور ظاہر سی بات اللہ رب العالمین اس کی تعلیم دیتا ہے نبی کے کہ جلدی کرنے کی، تو اس کے غسل میں جلدی کیا جائے، اس کو کفن پہنانے میں، غسل دینے کے اندر، کفن پہنانے کے اندر، یا اسی طریقے سے اور بھی تجہیز و تکفین میں ایسے شخص کا اختیار کیا جائے جو امانت دار ہو۔ بلکہ بعض حدیث کے اندر اس کا حکم بھی ہے کہ میت کے کسی بھی عیب کو نہ ظاہر کیا جائے، یہ خیانت ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ایک جرم قرار دیا ہے۔ میت کو جب قبرستان کے اندر لے جانا ہو تو وہاں بھی جلدی کیا جائے، اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ پتہ چلے کہ میت کو نقصان لاحق ہونے کا خطرہ ہو جائے، بلکہ آرام سے لیکن تھوڑا ہلکا جلدی قدموں سے بڑھاتے ہوئے قبرستان لے جایا جائے۔ اس کے بعد میت کا حق ہے کہ اس کے اوپر نماز جنازہ ادا کی جائے اور اس کے لیے دعا کیا جائے، مغفرت طلب کی جائے۔ ایک تو نماز جنازہ کے اندر ہی دعا ہے، اس کے لیے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، لیکن دفن کرنے کے بعد بھی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے اس کے لیے الگ سے استغفار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفروا لأخیکم وصلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل، کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے ثبات قدمی مانگو اللہ رب العالمین سے، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ میت سے قبر کے اندر سوال کیا جاتا ہے، من ربک وما دینک ومن نبیک، تو آپ سب نے فرمایا کہ اس کے لیے ثابت قدمی اللہ رب العالمین سے طلب کرو۔ ضروری نہیں کہ سارے لوگ ہوں، لیکن میت کے جو خاص اقربا اور رشتہ دار ہیں انہیں چاہیے
کہ اللہ رب العالمین سے اس کے لیے ثبات قدمی طلب کریں۔ یہ صحیح حدیث ہے، امام ابو داؤد سے اپنی سنن کے اندر روایت کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے میت کا حق ہے کہ اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے، وصیت کو نافذ کیا جائے۔ مثال کے طور پر میت نے اگر وصیت کیا ہے، ایسی وصیت ہے جو نافذ کی جا سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ورثہ کے لیے کوئی وصیت کرے، کیونکہ لا وصیت لوارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، لیکن کچھ وصیتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک صحابی رسول نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی اپنے گھر والوں کو کہ انہیں دفن کرنے کے وقت وہ کفن پہنایا جائے جس لباس کو پہن کر کے انہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کیا تھا، تو اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہمارے ملکوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ اگر حج اور عمرے کی ادائیگی کیے رہتے ہیں تو اس لباس کو پہننے کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ تو ہر وہ وصیت جو جائز ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ ایسے ہی میت کی طرف سے قرض کو ادا کیا جائے گا، چاہے وہ قرض اللہ رب العالمین کا ہو، چاہے وہ قرض مالی ہو، یا اللہ رب العالمین کے عبادات کے حقوق کی ہو، حج ہو یا عمرہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا روزے ہوں، اس تعلق سے احادیث بھری پڑی ہیں۔ اور جو لوگوں کے حقوق ہوں قرض کی شکل میں، اس کو بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب بیت المال کا قیام نہیں ہوا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے اس شخص کا جس کے اوپر کوئی قرض ہو۔ آپ پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے، اگر رہتا تو اگر جب تک کوئی شخص اس کی ذمہ داری، اس کی ادائیگی کی ذمہ داری نہیں لے لیتا، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ بعد میں بیت المال کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ میں اس کو ادا کر دوں گا۔ اور احادیث کے اندر ہے کہ جب تک قرض ادا نہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ شخص کہیں نہ کہیں رحمت سے دور رہتا ہے، بلکہ بعض حدیث کے اندر ہے کہ ایک شہید کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے تمام چیزوں کے سوائے دین کے، قرض کے۔ تو حقوق العباد اگر شخص کے اوپر ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کیا جائے۔ ایسے ہی میت کا حق ہے کہ میت کے اوپر نوحہ نہ کیا جائے۔ نوحہ کہتے ہیں کہ زور زور سے رونا، چیخنا، پیٹنا، اپنے سینے کو چاک کرنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا، اپنے گالوں پر چاٹے لگانا، یا اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے بے صبری کا مظاہرہ ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں، نوحے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یا ہلکی آواز کے ساتھ اگر رونا، اگر آدمی صبر نہ کر سکے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسے میت کا حق ہے کہ اس کے لیے سوگ منایا جائے 3 دن کا۔ اگر کوئی عورت بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن کے برابر مقدار میں وہ سوگ منائے گی۔ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیب و زینت سے دور رہے گی اور عام سادہ سے نارمل سی زندگی وہ جینے کی کوشش کرے گی۔ اس کے بعد جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سارے تمام چیزوں کو کر سکتی ہے، خوشبو لگانا یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں۔ تو اسلام نے یہ بھی میت کا حق دیا ہے۔ ایسے ہی میت کا حق ہے کہ اس کی قبروں کو پختہ نہ کیا جائے، اس پر نام نہ لکھا جائے، اس پر مسجدیں نہ بنائی جائیں، اس پر چراغاں نہ کیا جائے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو حرام کام ہمارے ملکوں کے اندر کیا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام میت کے حق کی حق تلفی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کفریہ اور شرکیہ کام ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر بکثرت یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جبکہ قبر ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے سب سے پہلے روئے زمین پر شرک واقع ہوا۔ ان قبروں کے ارد گرد ہمارے ملکوں کے اندر طواف کیا جاتا ہے، چراغیں جلائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اور صاحب قبر کے نام پر نہ جانے کیا کیا کام نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ اور اپنے مابین اس کو وسیلہ بھی بنایا جاتا ہے، جو صراحت کے ساتھ شرک اور کفر کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی بھی ایسے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں انہی قبروں کے ذریعے سے سب سے پہلے شرک کا رواج ہوا، اور اللہ رب العالمین نے وہیں سے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اپنی وفات سے بالکل 1-2 دن پہلے آپ نے باقاعدہ ذکر کیا اور دعا بھی مانگی۔ آپ نے کہا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو وثن، یعنی وثن کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ کسی مورتی کی شکل میں ہو یا ویسے ہی، اس سے اللہ رب العالمین میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی یہود و نصارہ کے اوپر، اور کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو انہوں نے عبادت گاہ بنا لیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی میت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے قبروں پر نہ بیٹھا جائے، بلکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی میت کے قبر پر بیٹھنے سے
بہتر ہے آدمی کے لیے کہ وہ آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو جلا لے۔ قبروں کے درمیان چلنے پھرنے سے بھی، چپلیں پہن کر کے چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا، خبر دیا گیا کہ وہ آدمی چل رہا ہے چپل پہن کر کے درمیان میں قبروں کے، تو آپ نے اس سے بھی منع کیا۔ اسی طریقے سے میت کا حق ہے کہ اس کے قبر کی زیارت کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے مغفرت طلب کیا جائے اور آخرت کی یاد کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر سکتے ہو۔ اسلام میں شروع میں منع کیا گیا کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے نئے نئے، بہت ساری چیزیں جانتے نہیں تھے، قبروں کی تعظیم و تکریم ہوتی تھی، کفریہ اور شرکیہ کام موجود تھے اس دور میں، تو انہیں شروع میں قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا۔ لیکن بعد میں جب ایمان پختہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ نے صحابہ کرام کو خبر دیا کہ فزوروها، آپ زیارت کر سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قبر کی زیارت کیا کرتے تھے، چاہے وہ جنت البقیع ہو، چاہے وہ شہدائے احد کے قبروں کی زیارت ہو۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے بھی، خاص طور سے ہم اہل السنہ والجماعہ جو کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، ایک طرف افراط اگر لوگ کر رہے ہیں تو دوسری طرف تفرید بھی۔ کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے تفرید کرتے ہوئے اس کو قبروں کی شکل مسجدیں بنا دیا قبروں کو، اور ساری اپنی عبادتیں وہیں انجام دینے لگے، اور ہم بھی افراد کے شکار ہو گئے، ہم نے قبروں کی زیارت ہی چھوڑ دیا، جبکہ قبروں کی زیارت اللہ کے رسول میں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یا آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم قبروں کی زیارت وقتاً فوقتاً کیا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جب کسی کو دفن کرنے کی نوبت آئے تبھی ہم قبرستان میں جائیں، بسا اوقات تو سال سال گزر جاتے ہیں اور ہم قبرستان نہیں جا پاتے، یہی وجہ سے شاید ہمارے دل بھی سخت ہو گئے ہیں۔ تو قبروں کی زیارت کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جنت البقیع کے اندر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ حدیث تو بہت معروف اور مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آئے اور لے کر کے گئے، آپ جنت البقیع گئے اور آپ نے ان کے لیے مغفرت طلب کیا، بلکہ آپ کیا کرتے تھے برابر جنت البقیع کی زیارت۔ ہمیں بھی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میت کے یہ جو حقوق ہیں اسلام کے اندر، یہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ میت سے مرنے والے سے تو سوائے نفرت اور دوری کے شاید کوئی اور کام نہیں کیا جاتا۔ میت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، اسے جلا کر کے سکون حاصل کیا جاتا ہے بعض مذاہب کے اندر، لیکن اسلام مکمل طور سے میت کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان کو گالی گلوچ دینے سے بچا جائے، کیونکہ اگر وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور اللہ رب العالمین کے حوالے وہ کر دیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے حساب و کتاب لے گا۔ تو میت کو برا بھلا کہنے سے، اس کے نسب میں طعن و تشنیع کرنے سے بچا جائے، الا کہ اگر وہ ایسا شخص ہے جس کے گفتگو سے، جس کے کتابوں سے، جس کی تقریروں سے اور جس کے وراثت سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا گیا ہے، صحیح دین اسلام کی صحیح شکل کو بگاڑ کر کے اس نے پیش کیا ہے، تو ضرورت ہے کہ اس کے اس چیز کو ذکر کیا جائے، بغیر اس کے نفس پر، بغیر اس کے ذات پر کلام کیے ہوئے، اس کے ان چیزوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ امت مسلمہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ اسلام میں اس کی اجازت ملتی ہے، بعض حدیث کے اندر بھی ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر انبیاء اور رسول کے واقعات کو ذکر کیا ہے، اور ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور ان کے حرکات، ان کے اعمال کو ذکر کیا تاکہ ہم اور آپ عبرت حاصل کر سکیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گرچہ کلمہ گو ہے، لیکن اگر مرنے سے پہلے اس نے ایسی چیزیں وراثت میں چھوڑی ہے جس میں مسلمانوں کے لیے گمراہی ہے، تو اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، البتہ اس کے نسب پر، اس کی شخصیت پر، اس کے ذات پر کلام کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی ایک ایک خوبیوں کو اللہ رب العالمین ہمیں جاننے کی توفیق دے، اور اسلام کی ان خوبیوں کو غیر مسلموں تک پہنچانے کی اور انہیں بتلانے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔